وليه والصلاة على نبيه والبسط والبذل والفضل والنور بالتمام بوحدته وبكبريائه وبسلطانه وبإتقانه وبيانه في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة وحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووسع بالكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا تنسب لنا جسد رسوله وقلنا هو قدوة اتقان أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أهل البيت الطاهرة تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار جایارم آقا اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت فرید آپ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان شمع کمال محمد است علی باغ بہار وصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے بھی گردنیں جھک گئیں اس نبی کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا أعوذ أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف ستھرا کر دے۔ اے ایمان والوں خوب توجہ سے اور قابل غور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اور اہل بیت کی شان کو اصحاب کے درمیان بار بار ذکر فرمایا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ شان اہل بیت کو بیان کرنا سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان شان اہل بیت مدعائے گوئے مصطفیٰ ہے شان اہل بیت کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے تشریف نہیں لاتے جبرائیل کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے تشریف نہیں لاتے جبرائیل قتل والے جانتے ہیں شان اہل بیت سر کٹانا جان لٹانا
برا ہے؟ اور نمبر 2 کہ اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ ناپاکی سے مراد وہ ہے شیطان، کہ ناپاک میں شیطان سے محفوظ کرتے ہیں۔ اور دیگر روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ گناہ شراب وغیرہ وغیرہ سے محفوظ کرتے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ناپاکی سے مراد جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے چیز اس سے محفوظ کرتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ صحابہ، تابعین، مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں مراد ہیں۔ اور جو صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ایک دوسرے کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام شانہ اقدس میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا اور آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے کانوں پر بٹھایا اور آپ نے چادر لپیٹ لی اوپر سے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف فرما دے، تمہیں پاک و صاف فرما دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے چادر ڈالی تو میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے وہ چادر واپس لے لی۔ آقا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں ام سلمہ فرماتی ہے داخل ہونا چاہتی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ تو ازواج مطہرات میں سے ہے تو تم خیر پر ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں آقا علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ اب اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا، آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اور میری اولاد کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اپنی اولاد سے اور میرے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ اس وقت تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں سے اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت رکھے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ دے گا، تو اللہ پاک ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تیار فرمایا۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، اور وہ بھی کیسی جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے تیار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ اور سمجھو اس بات کو کہ میرے گھرانے کی، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو اس پر سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور حدیث میں پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جو
وہ نجات پا جائیں گے۔ حضرت امام غازی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی سواری پر سوار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے، اور قیامت کا ہولناک طوفان بھی آنے والا ہے۔ یقیناً اس طوفان سے وہی نجات پائے گا جو شان اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر اس کشتی پر سوار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کون سوار ہوا؟ جو مومن تھا۔ مومن کون تھا؟ جو حضرت بکر اور حضرت عمر، حضرت علی، تمام صحابہ پر ایمان رکھے، اور آقا علیہ السلام کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جہان والوں سے بڑھ کر ان سے محبت رکھے، وہ ایمان والے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کون سوار ہوا؟ مومن۔ تو یقیناً جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر اہل بیت کی کشتی پر سوار ہوگا، وہ صحیح عقیدہ سنی ہوگا، ہر صحابہ کو ماننے والا ہوگا، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر کو ماننے والا ہوگا، حضرت عمر کو ماننے والا ہوگا، حضرت عثمان کو ماننے والا ہوگا، حضرت علی کو ماننے والا ہوگا، حضرت فاطمہ کو ماننے والا ہوگا، حضرت امیر معاویہ کو ماننے والا ہوگا۔ اور جو ان کی شان میں مذاکرہ کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، معاذ اللہ بعض تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، آقا علیہ السلام کے یار صحابہ میں وہ مذاکرہ کر جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے عبرانی میں فرمایا، عبرانی کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو صحابہ کی شان میں مذاکرہ کرتے ہیں اور مذاکرہ کر جاتے ہیں اور اس کا انتخاب کر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بندہ اگر مقام ابراہیم میں نمازیں پڑھتا رہے اور خانہ کعبہ کے گوشے میں نفل ادا کرتا رہے، اگر وہ وہیں پر مر بھی جاتا ہے تو وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت سے گزر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ تو اب معلوم ہوا کہ شان اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے تمام اصحاب سے محبت رکھتا ہے، تو وہ سنت خدا بھی ادا کرتا ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ادا کرتا ہے۔ آؤ کہ آقا علیہ السلام صحابہ کا ذکر چلا ہے، تو ایک صحابی ہے حضرت ریا قلبی ہے، آپ بہت حسین و جمیل ہیں۔ تو جب میری طرف کریں گے، حضرت ریا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، بہت حسین اور جمیل ہیں، اور لکھتے ہیں لکھنے والے کہ حضرت ریا قلبی کا حسن اس قدر تھا کہ مدینے کی عورتیں آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی نظر حضرت ریا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اتنا حسین و جمیل انسان ہے اور اس کو ایمان سے مالا مال کروا، اس کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھنا۔ آپ نے رات کو یہ دعا فرمائی اور صبح حضرت ریا قلبی آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے حضرت ریا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا، تو حضرت ریا قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آؤں مگر ایک بات کا خطرہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس کے سبب مجھے آپ کا رب معاف نہیں کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ریا قلبی وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے سبب میرا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ حضرت ریا قلبی نے فرمایا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، اس قبیلے کا ایک اصول ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا، تو میں نے اب تک 70 گھروں کی بیٹے کو زندہ دفن کیا ہے، تو مجھے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو سب حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا اللہ پاک سلام
حضرت دیا کلبی یہ سن کر رونے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دیا کلبی اب کیوں روتا ہے, اب کس سبب سے رو رہا ہے؟ حضرت دیا کلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور بھی گناہ ہے جس کے سبب آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے دیا وہ کون سا گناہ ہے؟ حضرت دیا کلبی فرماتے ہیں ایک دن مجھے کسی دوسرے ملک میں جانا تھا. میری بیوی اس وقت حاملہ تھی اور میں نے اسے کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کر دینا, اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا. تو یا رسول اللہ جب میں ملک سے واپس آیا, دروازے پر دستک کی تو ایک ننھی سی بچی آئی. تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اس گھر کا مالک تو میں ہوں. یہ بات نکلنے کی دیر تھی یا رسول اللہ وہ ننھی سی بچی میرے قدموں سے چمٹ گئی. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا. وہ ترس کیوں نہ آیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہماری بستی میں اصول تھا کہ جو زندہ بچی دفن نہیں کرے گا اسے خود ہی بدل کر دیا جائے گا. اور یا رسول اللہ اگر میں اسے زندہ دفن نہ کرتا تو وہ جو قبیلے والے تھے وہ کہتے کہ ہماری بچیوں کو تو زندہ دفن کر دیا ہے, اب اپنی بچی کی باری آئی تو اسے پیار کرتا ہے, اسے زندہ دفن نہیں کرتا. یا رسول اللہ میں نے اسے دھکا دیا اور دور جا کر گری. میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو میری بیوی رو کر کہنے لگی اے دیا کلبی یہ تیری ہوئی بچی ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ یہ پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا. یا رسول اللہ میں نے اسے تیار کیا, زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا. میری بیوی قدموں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی اے دیا کلبی اسے دفن نہ کرنا. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا, اس لیے ترس نہ آیا کہ میں نے سوچا اگر زندہ دفن نہ کیا تو میرے قبیلے والے کیا کہیں گے. یا رسول اللہ میں اسے لے کر نکلا. میری بچی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اے دیا کلبی یعنی اے میرے پاپا کیا آپ مجھے جو ہے گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اے میرے پاپا کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا, میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. یا رسول اللہ بہت حسین بچی تھی, دل کر رہا تھا جو سینے سے لپیٹ لو, مگر کیا کرتا وہ رسول بن چکا تھا کہ زندہ بچوں کو دفن کرتا ہے. یا رسول اللہ میں اسے ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں پر قبر کھودنا تھا تو میں نے اسے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ میں قبر کھود رہا تھا, میری بچی میرے پاس آتی ہے بابا بابا یہ گرمی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی, یہ گرمی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی, آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو قبر کھود کر دیتی ہوں. یا رسول اللہ وہ چھوٹا سا دوپٹہ لے کر آتی ہے, میرا پسینہ صاف کرتی ہے, میرا چہرہ صاف کرتی ہے, مجھے بوسہ دیتی ہے. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا, میں نے کہا سائڈ پر کھڑی ہو جا. یا رسول اللہ میں قبر کھود رہا تھا. پھر میرے پاس آتی ہے کہ اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرتی ہے, کہتی ہے بابا آپ سائڈ پر کھڑے ہو جائیں, سائڈ پر بیٹھ جائیں, میں آپ کو قبر کھود کر دیتی ہوں. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا, جب میں نے قبر کو کھود لیا تو وہ بچی قریب آتی ہے, جیسے ہی قریب آئی یا رسول اللہ میں نے اسے دھکا دیا, وہ قبر میں گر گئی. میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالتے گیا یہاں تک کہ اس کا چہرہ باقی بچا. یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہی تھی, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی بابا مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. مجھے کیا پتا تھا کہ بابا کا انتظار مجھے موت کے گھاٹ لے کر جائے گا. میں تو انتظار کر رہی تھی کہ میرا بابا آئے گا, میں اپنے بابے کو دیکھ لوں گی. مجھے کیا پتا تھا کہ بابا میرا موت کا سبب بن کر آئے گا. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا. اس نے اپنا چہرہ میرے سے ہٹایا اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ تیرا وہ حبیب کب آئے گا کہ جس سے زندہ بچیاں دفن ہونے سے محفوظ ہو جائے گی. یا رسول اللہ میں نے مکمل قبر بند کر دی. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب واقعہ سنا تو اس قدر زارو قطار ہوئے کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دیا کلبی یہ واقعہ اور سناؤ, ایک مرتبہ اور سناؤ. حضرت دیا کلبی نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنایا. تو صحابہ فرماتے ہیں اے دیا کلبی اب خاموش بھی ہو جا. ہمارے آقا علیہ السلام کو اٹھاتا ہے تو معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا.
زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ظلم و ستم تھا۔ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو زندہ بچیاں جو دفن ہوتی تھیں وہ محفوظ ہو گئی، ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ آج کل جو ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے کہ آج جو شادیوں پر جو ہے ہماری بچیاں ناچتی ہیں، بہنیں ناچتی ہیں، آپ خود بتائیں یہ کس کے طریقے پر ہیں؟ کہ میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ فرماؤں تو مجھے رات کے وقت جو ہے قبر انور کے اندر رکھنا۔ وجہ کیا ہے کہ کسی غیر محرم کی، کسی غیر مرد کی نظر بھی میرے قبر پر نہ پڑے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ آقا علیہ السلام کی بیٹی کا گزر پل صراط سے ہوگا تو حکم ہوگا کہ تمام دنیا، تمام جہان والے اپنی نظروں کو جھکا دیں، کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پل صراط سے گزر ہوگا، تمام کو حکم ہوگا اپنی نظریں جھکا دیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی لگتے جگر کا یہ انداز ہے جو آج ہماری بہنیں بچیاں جو شادیوں پر رقص کرتی ہیں، یہ کس کے طریقے پر ہے؟ تو آج ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ شان اہل بیت کو بیان بھی کریں گے اور اہل بیت سے محبت بھی رکھیں گے۔ ہم نے اہل بیت کے فضائل کو سنا کہ جو شان اہل بیت پر عمل کرتا ہے، شان اہل بیت پر عمل کرتا ہے، ان سے عشق و محبت رکھتا ہے، ایک تو وہ سنت خدا کو ادا کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کو ادا کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اگرچہ وہ مقام ابراہیم میں نماز پڑھتا رہے اور وہ وہیں پر مر جائے، رکھتا بغض ہے اہل بیت سے تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو ہم نے اہل بیت سے محبت بھی رکھنی ہے اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم بھی دینا ہے۔ نیت یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے حکم دیا تھا، پردے کے بارے میں بتایا تھا، ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی طرف دیکھنا ہے اور ان کی نیت سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم دینا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہی بچاؤ اور اپنے گھر والے کو ہی بچاؤ۔ کی آگ نہیں، جی آگ نہیں ادھر آدمی نے پتھر ہے، آپ خود بھی بچڑے، گھر والے کو بچاؤ، گھر والے کی نماز حکم دے، شریعت مصطفیٰ کے چلاوڑے، اہل بیت کی محبت بھی عطا کرتی ہے اور انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی محبت جو نصیب کیے سے انشاءاللہ ایمان کی دولت نصیب کیے سے اللہ پاک اللہ پاک ہمیں کو بھی تو ساکو بھی عمل کرنے کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا